گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ رحمان ہے، اللہ جل جلالہ رحیم ہے، اللہ جل جلالہ غفور ہے، اللہ جل جلالہ غفار ہے، اللہ جل جلالہ کی بے پناہ رحمتیں ہیں، اور انہی رحمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے بار بار میرے دربار میں آتے رہیں۔ جب ان کا مجھ سے ربط اور تعلق ٹوٹ جائے کسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے، تو یہ میرے دربار میں آ جائیں اور اپنے اس گناہ کا اعتراف اور اقرار کر لیں، اور سچے دل سے اقرار کر لیں، سچے دل سے اعتراف کر لیں، اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور جو گناہ میں بندے کا حق مارا ہے یا اللہ کا حق ضائع ہوا ہے تو اس حق کی تلافی کر لیں، تو اللہ تبارک تعالی اس گناہگار بندے کو، اس اپنے سے بچھڑے ہوئے بندے کو واپس اپنی ذات عالی کے پاس ایسے ہی لے لیتا ہے، وہی مقام عطا کرتا ہے، وہی مرتبہ عطا کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اتنا اللہ اس کا واپس اپنی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں پر اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے تعلق قائم رکھے اور اس کا تعلق مجھ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ گاہے بگاہے پھر اللہ پاک ایسے ایسے ایام لاتا ہے، ایسے ایسے دن لاتا ہے کہ جن دنوں میں نیکیوں کی قیمت اللہ بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کی قدر و منزلت اللہ بڑھا دیتا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے اللہ زیادہ سامان پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اللہ بندے کی نیکیوں کی قدر کو، قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اور ایک نیکی اللہ پاک نفل فرضوں کے برابر لے آتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے سرکش شیاطین کو، گمراہ کرنے والے شیطانوں کو اللہ بند کروا دیتا ہے، جھگڑ دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو اللہ کھلوا دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کروا دیتا ہے، اور زمین پر آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اے خیر کے کرنے والوں آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہ خیر کا مہینہ ہے، اے گناہ کے کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے۔ جیسے سردی سے آدمی کو سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی کے موسم سے آدمی کو گرمی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے ان فرشتوں کی آواز سے انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے، گو کہ سننے میں نہیں آتی لیکن ایمان ہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ایسا ہے۔ اس آواز کا اثر براہ راست دل پر پہنچتا ہے کہ دل نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، دل گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ میری نافرمانی کرے،
اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے روٹھ کر تعلق توڑ کر چلے. اللہ نہیں چاہتا کہ میری مہربانیوں سے کوئی بندہ محروم ہو جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ گناہ کر کے میری رحمت سے دور ہو جائے. اللہ پاک یہ نہیں چاہتا، چونکہ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے. کوئی ماں، مخلص ماں اور مخلص باپ اپنی اولاد کے بارے میں بدخواہ نہیں ہو سکتے، خیر خواہی ہوتے ہیں. نافرمان اولاد کے بارے میں بھی تمنا کرتے ہیں کہ یہ بیٹا نافرمان ہے، مجھ سے جڑ ہی جائے، یہ مجھ سے جڑ ہی جائے، یہ میرے پاس آ ہی جائے. اللہ پاک بھی اپنے نافرمان بندوں کے متعلق اس طرح سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ نافرمان یہ مجھ سے معافی مانگ لے اور مجھ سے یہ تعلق جوڑ لے. پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہمیں عطا فرمایا. اس مہینے میں اور انسان کی اللہ تک پہنچنے کی جو پرواز ہے وہ پرواز بہت تیز ہو جاتی ہے، اتنی تیز ہو جاتی ہے. ایک آدمی گھوڑے پر، ایک آدمی خچر اور اونٹ پر سفر کر رہا ہو اور ایک آدمی جہاز پر سفر کر رہا ہو، آپ جانتے ہیں رفتار میں کتنا فرق ہے. پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں روحانی تعلق اللہ سے اتنا بڑھتا ہے، اتنی تیز رفتاری سے بڑھتا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. سمجھ لو کہ 1000 مہینے ایک آدمی محنت کر کے اللہ تک پہنچنے کا جو مقام پاتا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کو پانے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے اللہ کی عبادت. کتنا کرم ہے اس اللہ کا، کتنی نوازشیں ہیں. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، رمضان کی خوشخبری قبول کرو، خوش ہو جاؤ. دل میں خوش ہونا چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ مبارک فرما، اے اللہ شعبان کا مہینہ مبارک فرما، اور اے اللہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما. زندگی میں ایک اور رمضان میں گزار لوں، کیا پتا آئندہ سال رمضان مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا پتا آئندہ سال رمضان میں میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، کیا پتا میں قبر میں چلا جاؤں. کتنے میرے عزیز دوست ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں. آج ان کے نامہ عمل ان کے تو بند ہو چکے ہیں، آج میرے اور آپ کے نامہ عمل کھلے ہوئے ہیں. آج ہم کما سکتے ہیں، آج وہ نہیں کما سکتے، اس لیے کہ وہ یہاں سے چلے گی، وہ یہاں سے چلے گی. آج میرے پاس موقع ہے، آپ کے پاس موقع ہے، جو مر گئے ان کے پاس موقع نہیں رہا، وہ دنیا سے چلے گی. کس قدر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی دی ہے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک قبر کے پاس سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں نماز نفل ادا فرمائی. اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے، آپ نے یہاں 2 نفل ادا فرمائے. کہا نہیں، عام سی قبر ہے. پھر کیوں ادا فرمائے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے دیکھا. پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا جو آپ نے ہم سے پوچھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ قبر والا اس وقت تمنا
تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اتنی زندگی دنیا میں مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، اس کو یہ زندگی نہیں ملی، مجھے ملی ہوئی ہے، میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے 2 نفل اس لیے ادا کیے، اس لیے ادا کی۔ میرے عزیز، آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہر آدمی اس مبارک رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج مبارک ایسا تھا کہ وہ ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھتے تھے، ہر اگلے دن کو صبح زندگی کا آخری دن سمجھتے تھے۔ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو۔ مجھے بتاؤ، جس آدمی کو کہا گیا ہو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہو اور کل اسے پھانسی لگنی ہو تو وہ آج کا دن کیسے گزارے گا؟ وہ کیا استغفار کرے گا، کتنی توبہ کرے گا، کتنا اللہ کی طرف رجوع کرے گا؟ اگر اس کے اندر ایمان کی حرارت ہوئی تو وہ سارا وقت سجدے میں گزار دے گا۔ کیا معلوم کہ میرا اور آپ کا وقت کتنا رہ گیا ہے، کیا معلوم کہ کتنا وقت رہ گیا ہے، کتنے ایام رہ گئے ہیں، لکھے جا چکے ہیں میرے عزیز، مہینے لکھے جا چکے، سال متعین ہو چکے، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے ہفتے، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ فلاں کے رہ گئے طے ہے۔ کسی کے 10 سال باقی ہیں، کسی کے 5 سال باقی ہیں، کسی کے 20 باقی ہیں، کسی کے 50 باقی ہیں، کسی کے 2 باقی، کسی کا 1 سال باقی۔ کس کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو قہقے لگا کے ہنس رہا ہے، اور میں کیا تعجب کرتا ہوں، فرشتے اس پر تعجب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قہقے لگا کے ہنس رہا ہے اور اس کی زندگی کی 1 ساعت 1 گھنٹہ باقی بچ گیا، اس کو خبر ہی نہیں، اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ باقی بچ گیا، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اس میں جو کام کرنے کے ہیں آگے ہم رمضان میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو کام کرنے کے ہیں، جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں، وہ کام جو کرنے کے ہیں وہ آج سے کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، دعا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اے اللہ شعبان مبارک فرما، رمضان تک مجھے زندگی عطا فرما۔ یہ دعا مانگو۔ اس دعا کے مانگنے کے نتیجے میں کیا عمل ہوگا؟ جیسے ہی ہم یہ دعا مانگیں گے، اندر فکر پیدا ہوگی رمضان کی تیاری کی۔ یہ اس دعا کا ثمرہ اور اس دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استقبال رمضان کی یہ دعا مانگی ہے، اور کب سے مانگی ہے آپ نے؟ رجب سے۔ رجب کا پورا مہینہ آپ کی تیاری، رمضان کی تیاری میں گزرتا تھا۔ شعبان کا پورا مہینہ آپ کی رمضان کی تیاری میں گزرتا تھا۔ سب سے زیادہ آپ روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے تھے؟ یہ اس لیے کہ رمضان کی تیاری تھی۔ جس طرح سے آپ فرض نماز سے پہلے، ابھی 2 فرض ہم ادا کریں گے، اس سے پہلے آپ 4 سنتیں ادا کریں گے۔ یہ 4 سنتیں ان فرضوں کے لیے مقدمہ ہے، تمہید ہے، تاکہ 4 سنتیں ادا کر کے میرا اللہ سے تعلق کچھ قائم ہو جائے، اور پھر میرے فرض اچھی طرح سے ادا ہو جائے۔ اس لیے ہے یہ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ البتہ 28 رمضان کے بعد پھر نہیں رکھتے تھے، تاکہ رمضان کے لیے پھر سے تیار ہو جائے، کوئی کمزوری نہ آ جائے۔ کیا پیارا عمل تھا۔ تو پہلا عمل تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اے اللہ اس رمضان میں تو نے میری زندگی کو بدلنا ہے، بس اے اللہ میں نے بدلنے کا ارادہ کرنا ہے۔
اللہ اس رمضان کو میں نے زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنا ہے، کیا پتا اگلا رمضان مجھے نصیب نہ ہو، تو یوں اللہ سے آج سے ہی مانگنا شروع کرے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ پاک کے یہاں تم آخرت کی کوئی دعا مانگو گے اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ آخرت کی کوئی دعا مانگو گے نہیں رد ہوتی ہے، دنیا کی دعا مانگو گے اللہ بہتر سمجھے گا تو عطا کرے گا، نہیں بہتر سمجھے گا تو نہیں دے گا، مگر آخرت کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ مانگیں گے اے اللہ رمضان میں مجھے اپنا قرب عطا فرمانا، اپنا تعلق نصیب فرمانا، رمضان میں میری زندگی کو بدل دینا، رمضان میں میرے گناہوں کو چھڑوا دینا، یہ سب دعائیں آخرت کی ہیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت پر اللہ کی جانب سے وعدہ ہے، وعدہ ہے یہ دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دوسرا کام رمضان کی آمد سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ باقی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو ابھی سے ادا کر لو، جس کی گزشتہ نمازیں رہ رہی ہیں آج سے ہی قضا نمازیں ادا کرے۔ اگر گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہیں، 2-4 باقی ہیں، تو رمضان کی آمد سے پہلے روزے پورے کر لو۔ اگلا رمضان آ جائے اور پچھلے رمضان کے روزے ابھی بھی باقی ہوں، یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ 1 سال موقع نہیں ملا روزے کی قضا کا۔ گھر میں خواتین سے پوچھو روزے باقی تو نہیں ہیں، عورتوں سے پوچھو اگر روزے باقی ہیں تو وہ بھی روزوں کی قضا کر لیں، اس لیے کہ ایام میں ان کے روزے نہیں ہوتے، ایام مخصوصہ میں، تو ان سے پتہ کر لو اگر روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو روزے ادا کرے۔ یہ اللہ کے حق ہیں، یہ ضروری ہے کہ گناہ بخشوانے کے سے پہلے پچھلے حق ادا کر کے آؤ۔ رمضان قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے گناہ سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے پاس پہنچو۔ تو اس لیے جس کے اللہ کے حق رہ رہے ہیں، نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، کوئی زکوٰۃ باقی ہے، منت کوئی مانی ہوئی تھی، کوئی قسم کھائی ہوئی تھی کفارہ نہیں دیا ہے، وہ ادا کرو۔ منت مانی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی ہے، وہ ادا کرو، وہ آپ کے ذمہ لازم اور فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ کام ہو گیا تو اتنا صدقہ کروں گا، نہیں کیا، کرو صدقہ۔ آپ نے کہا تھا یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، نہیں رکھے، کرو، روزے رکھ لو۔ آپ نے کہا تھا یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل ادا کروں گا، وہ ادا کرو، منت پوری کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ کا حکم ہے نذروں کو پورا کیا کرو، منتوں کو پورا کیا کرو۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ کے وعدوں کو مکمل کیا کرو بھائی، اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تو اس لیے دیکھ لو، دوسرا کام یہ عرض کیا کہ اللہ کے جو حقوق رہ رہے ہیں وہ سب ادا کرو۔ نماز باقی ہے، روزے باقی ہیں، قسموں کے کفارے باقی ہیں، نذریں باقی ہیں، یہ سب پورا کرو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، اگر چاہتے ہو، میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، ہر اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ بخشے جائے رمضان میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں۔ اگر سب چاہتے ہو تو پھر یہ کام بھی ضروری ہے، جو اللہ کے بندوں کے حق ہیں وہ بھی ادا کر لو، ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرو، ان کی ادائیگی کی بھی فکر کرو۔ اللہ کے بندوں کے حق، اللہ کے بندوں کے حق کیا ہیں؟ کسی کا قرض دینا ہے، مہلت مانگ لو، ٹھیک ہے بھائی، منہ نہ پھیر لیا کرو، منہ نہ پھیر لیا کرو، قرضہ لے کر کسی کے پیسے دینے ہو منہ نہ پھیر لیا کرو اس سے، یہ وعدہ خلاف ورزی ہے میرے عزیز، یہ وعدہ خلاف ورزی ہے۔ وہ فون کرے فون نہ اٹھاؤ، یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ نہیں دے سکتے مہلت مانگ لو، رابطہ نہ کاٹو، رابطہ نہ کاٹو، رابطہ کاٹو گے تو نقض عہد ہے، یہ عہد کے توڑنے میں آئے گا۔ ان العہد کان مسئولا، اور وعدے کا توڑنا اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا آپ سے، یہ بھی ضروری ہے۔
کسی کا دینا ہے، کوئی حق دینا ہے، اس کو ادا کرو، اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو مہلت مانگ لو تاکہ گناہ نہ لکھا جائے، گناہ نہ لکھا جائے، مہلت مانگ لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مہلت مانگ لے تو اس کو وسعت تک مہلت دے دیا کرو، مہلت دے دیا کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اسے وہ معاف کر دو تو یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ دونوں کو سمجھا رہا ہے، دونوں کو، دینے والے کو بھی سمجھا رہا ہے۔ مطل الغنی ظلم، بلا وجہ قرضہ دینے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، نہیں دیتا ہے، یہ ظلم ہے تیرا عمل، ظلم ہے تیرا عمل، ظلم ہے تیرا عمل۔ تو کہہ رہا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ تو نے ظلم کیا کہ کسی کا پیسہ تو نے دبایا ہوا ہے، دینے کی استطاعت رکھ رہا ہے لیکن نہیں دے رہا، یہ ظلم ہے تیرا عمل، یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ عمل ہے۔ مزدور کی اجرت دبا لی ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، اس لیے دبا لی ہے کہ دے دیں گے تو واپس نہیں آئے گا، زیادتی ہے بھائی، زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو کسی کا جو حق دینا ہے اس حق کو ادا کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ فضیلت جب حاصل ہوگی کہ جب اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، قرض دینا ہے وہ ادا کرو، کسی کو ناجائز ستایا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچی ہے، آپ سے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے معذرت کر لو، پہل کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں ناک کٹے گی میرے عزیز، میرے پیارے، کوئی ناک نہیں کٹتی ہے، اس سے تو ناک بلند ہوتی ہے، عزت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں حلفیہ کہتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں، درگزر کرنے سے، معافی مانگنے سے، آگے بڑھنے سے عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں ہے اس سے۔ تو ہم کیوں اپنے نفس کی یہاں پیروی کریں اور نفس کی پوجا کریں؟ میرا نفس کہہ رہا ہے جناب غلطی بھی اس کی اور معافی بھی میں مانگوں، کیوں میں مانگوں بھائی، میں کیوں مانگوں، میں کیوں مانگوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے کام کرنے کا، یہ ہے کام کرنے کا۔ تو بندوں کے حق ادا کرو۔ کسی کی غیبت کی ہے، اگر اس کو اطلاع مل چکی کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہو گیا ہے، اور اگر اس کو اطلاع نہیں ملی تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو، بات پوری ہو جائے گی، کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہاں دنیا میں میرے اور آپ کے عمل پر جزا اور سزا کے فیصلے مرتب ہوں گے، فیصلے مرتب ہوں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اپنی زندگی کو پاک کر لو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے۔ اور چوتھا کام یہ کہ اپنے کاموں کو مختصر کر لو بھائی، اپنے کاموں کو مختصر کرو، اپنی مشغولیات اور مصروفیات کو مختصر کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کس لیے بڑھا دیا جاتا ہے؟ اس لیے بڑھا دیا جاتا ہے کہ جناب پہلے وہ 8 گھنٹے کام کرتا تھا، اب جناب 16 گھنٹے کام کرے گا ہمارا جوان۔ اب ساری رات مارکیٹ کھول کے بیٹھے گا جوان، اب ساری رات جناب دکان کھول کر بیٹھے گا۔ کیوں؟ کمائی کا سیزن ہے میرے عزیز، کمائی کا سیزن نہیں، نیکی کی کمائی کا سیزن ہے، پیسے کی کمائی کا سیزن نہیں ہے، پیسے کی کمائی کا سیزن نہیں ہے۔ ریٹ تو نے بڑھا دیے، ریٹ تو نے چڑھا دیے، یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ نے امت مسلمہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خریدار بڑھ گئے تو آپ نے قیمتوں کو اوپر کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑا بدترین آدمی، بڑا برا آدمی ہے کہ اگر قیمتوں کے ریٹ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، سستی ہوتی ہیں تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ بڑا گندا آدمی ہے، یہ معاشرے کا بڑا برا آدمی ہے، اس کو صرف اپنے پیٹ کی لگی ہوئی ہے، یہ معاشرے کو نہیں سوچتا، یہ امت کو نہیں دیکھتا، یہ لوگوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتا۔
تو رزق بڑھانے کا میرے عزیز مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پہلے 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو رزق تمہارا دگنا ہو گیا، اب 4 گھنٹے کام کرو گے تو اللہ تمہاری روزی کا انتظام 8 گھنٹوں والا 4 گھنٹوں میں پورا کر دے گا. یہ ہے مطلب. اب باقی وقت عبادت میں لگاؤ، اس لیے کہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے. یہ معنی نہیں تھا کہ پہلے جناب 4 گھنٹے 8 گھنٹے کرتا تھا کام اور جناب اب 16 گھنٹے شروع کر دیے رمضان کے آخر میں، تو پھر ساری رات شروع کر دیے، پوری نائٹ لگتی ہے. ارے بھائی بڑا ظلم ہے بھائی، بڑا ظلم ہے. تو 4 کام میں نے بتائے. ایک کام تو یہ کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ رجب مبارک فرما، شعبان مبارک فرما، رمضان تک زندگی عطا فرما. آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اس رمضان میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ میری زندگی کو بدل دے، مجھے گناہ چھڑوا دے، میری نافرمانیاں چھڑوا دے، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، مقرب بننا چاہتا ہوں. نمبر 2، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرو. نمازیں رہ گئی ہیں وہ ادا کرو، روزے پیچھے ہیں وہ ادا کرو، نظر کوئی مانی ہوئی تھی منت اس کو ادا کرو، قسم کے کفارے رہ رہے ہیں وہ ادا کرو. یہ حقوق اللہ ہیں، ان کو ادا کرو. نمبر 3، حقوق العباد ہیں، جو لوگوں کا لین دین ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. کسی کا مال دینا ہے اسے ادا کرو، واپس کرو. کسی کا حق مارا ہے معذرت کر لو، اسے معافی مانگ لو، پہل کر لو. رمضان میں میرے دل میں کسی کا کینہ اور کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کی محبت اس گندے دل میں نہیں آئے گی جہاں کینہ موجود ہو، جہاں کھوٹ موجود ہو. اور رمضان کی مبارک راتوں میں پھر بخشش بھی نہیں ہوگی جس دل میں کسی کا کینہ اور کھوٹ موجود ہو. اس لیے اپنے دلوں کو بھی پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو حقوق العباد ادا کرو. اور اسی طرح سے چوتھا کام میں نے عرض کیا، اپنی مشغولیات کو مختصر کرو، اپنے کاموں کو مختصر کرو اور اپنا رخ اللہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرو. حدیث میں آتا ہے جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں 2 بالش اس کی طرف آتا ہوں. جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے میں ایک بازو بڑھ کے اس کی طرف آتا ہوں. اور جو میری طرف ایک بازو بڑھ کے آتا ہے میں دونوں باہوں سے دونوں بازو پھیلا کے اس کو لے لیتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اس دوڑنے چلنے سے پاک، لیکن سمجھایا ہے. تصور تو کرو، آپ کا ایک روٹھا ہوا دوست تھا، آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور شرماتے چل رہے، اور وہ دوڑتا ہوا آیا، آپ کو گلے لگ گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں یوں دوڑتا ہوا آتا ہوں. اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو، ہمت کرو. تو یہ 4 اعمال ہیں رمضان سے قبل کرنے کے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.